میرا نام فاہد ہے۔ میری ماں نے بڑے چاہت سے میری شادی کی تھی۔ میں نے اپنا ہر فیصلہ اپنی ماں پر چھوڑ رکھا تھا کیونکہ مجھے ان پر پورا بھروسہ تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنی ماں کی عزت کی تھی۔ شادی کے بعد میں چاہتا تھا کہ میری بیوی عائزہ اور میری ماں راحت بیگم بھی ایک دوسرے کو عزت دیں، ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر رہیں، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب عائزہ اس گھر میں آئی تو میں نے اپنی ماں کے چہرے پر خوشی دیکھنے کی بہت کوشش کی، مگر ان کی آنکھوں میں صرف اجنبیت تھی۔ کچھ دن سب کچھ ٹھیک رہا، مگر جلد ہی ماں اور بہو کے درمیان ٹھنڈے رویے نے گھر میں خاموشی کی دیواریں کھڑی کر دیں۔ میں چاہ کر بھی ان کے درمیان حائل اس خلا کو پر نہیں کر سکا۔ ہمارے گھر میں ایک نوکرانی تھی، رمشا۔ وہ کئی سالوں سے ہمارے ساتھ تھی۔ میری ماں اس پر بے حد بھروسہ کرتی تھی، مگر شادی کے بعد گھر میں ہونے والی چوریوں کی شکایات بڑھنے لگی۔ کبھی ماں کا زیور غائب ہوتا، کبھی ان کی رقم کم ہو جاتی اور ہر بار الزام عائزہ پر آتا۔ میں اندر سے جانتا تھا کہ میری بیوی ایسی نہیں، مگر ماں کے سامنے میری ایک نہ چلتی تھی۔ ماں مظاہر تو خاموش رہتی تھی، مگر اندر ہی اندر ایک لاوا ان کے اندر پک رہا تھا۔ ایک دن جب ماں کی الماری سے 5,000 روپے غائب ہوئے تو انہوں نے سب کے سامنے عائزہ پر الزام لگا دیا۔ عائزہ نے صفائی دینے کی بہت کوشش کی، مگر ماں کی نظروں میں وہ پہلے ہی مجرم ٹھہر چکی تھی۔ رمشا چپ چاپ ایک کونے میں کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے اسے کوئی پرواہ نہ ہو۔ شاید وہ میری وجہ سے خاموش کھڑی تھی۔ رات کو جب میں کمرے میں آیا تو عائزہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے اسے تسلی دی، مگر اس نے صرف اتنا کہا، فہد میں نے کچھ نہیں کیا، مگر میں نہیں چاہتی کہ تمہاری ماں کو کوئی دکھ پہنچے۔ وقت گزرتا گیا اور گھر میں چوریوں کا سلسلہ جاری رہا۔ ہر بار الزام عائزہ پر آتا اور میں خاموش رہنے پر مجبور تھا۔ آخر کار عائزہ نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے مجھ سے کہا، فہد ہمیں اپنا الگ گھر لینا ہوگا۔ میں نے ماں کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ باضد تھی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا ہوں اور انہیں چھوڑ رہا ہوں۔ ہم دونوں ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گئے۔ وہاں زندگی سادہ تھی مگر سکون تھا۔ میں نے ایک دن اپنی ماں کو فون کیا، مگر انہوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ میں مسلسل کئی دن لگاتار فون کرتا رہا، مگر انہوں نے بات نہ کی۔ وقت گزرتا گیا اور ہم اپنی چھوٹی سی دنیا میں خوش رہنے لگے۔ جب ہم الگ ہو گئے تو وقت جیسے رک سا گیا۔ میری ماں نے ہم سے تعلق توڑ لیا اور میں نے بھی زبردستی خود کو عائزہ کے ساتھ نئی زندگی میں مصروف کر لیا، مگر اندر ہی اندر ایک خالی پن تھا جو نہ عائزہ کی قربانیوں سے بھر سکا اور نہ ہی وقت کے گزرنے سے۔ ادھر میری ماں کی آنکھوں پر ابھی بھی نفرت کی پٹی بندھی تھی، اور اس نفرت کو مزید ہوا دینے والی کوئی اور نہیں بلکہ رمشا تھی۔ وہ ماں کے کان بھرتی رہی کہ عائزہ نے گھر چھوڑ کر اچھا نہیں کیا، وہ تم سے پیار نہیں کرتی، وہ تم سے تمہارا بیٹا چھین کر لے گئی ہے، اور اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا بیٹا تمہارے پاس واپس آ جائے تو اسے کسی اور عورت سے شادی کروا دو۔ ماں جو پہلے ہی تپی ہوئی تھی رمشا کی باتوں میں آ گئی تھی۔ یہ سن کر ماں نے ایک اور خطرناک فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے رمشا کو بہو بنانے کی ٹھان لی۔ وہ سوچتی تھی کہ عائزہ سے جان چھڑانے کا یہی بہترین موقع ہے، اور شاید رمشا انہیں وہ خوشیاں دے سکے جو عائزہ نہیں دے پائی تھی۔ اس دوران رمشا مزید ماں کے قریب ہو گئی اور ان کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگی۔ میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن ایک دن میری ماں نے مجھے فون کر کے کہا، فہد تمہیں واپس آنا ہوگا۔ میں نے تمہارے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے، وہ لڑکی جو ہمیشہ تمہارا خیال رکھتی آئی ہے، جو تمہیں عزت دیتی ہے اور جو تمہیں خوش رکھ سکتی ہے۔ میں حیران ہو کر بولا، اماں آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ انہوں نے دھیمے مگر سخت لہجے میں کہا، رمشا میں چاہتی ہوں کہ تم اس سے شادی کر لو۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی ہو۔ اماں آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں عائزہ سے محبت کرتا ہوں۔ مگر اب ماں نے ایک نیا باب کھول لیا تھا۔ بیٹا مجھے بھی پوتے پوتیاں چاہیے، میرا بھی دل کرتا میں اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو کھیلتا دیکھوں۔ عائزہ اولاد نہیں دے سکتی اور وہ اس گھر کو وارث کے بغیر نہیں چھوڑ سکتی۔ مجھے ان کی سوچ پر غصہ بھی آیا اور دکھ بھی ہوا۔ میں نے سختی سے منع کر دیا، مگر ماں کو یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن میں مان جاؤں گا۔ وہ ہر روز رمشا کو اپنے قریب رکھتی، اس پر بھروسہ کرتی اور عائزہ کی بے اولادی کو کوستی رہتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ماں کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ بستر سے بھی نہیں اٹھ پا رہی تھی۔ جب یہ خبر عائزہ کو ملی تو اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر کہا، فہد ہمیں فوراً جانا ہوگا۔ ہم جیسی ماں کے پاس پہنچے انہوں نے کمزور آنکھوں سے میری بیوی کو دیکھا۔ رمشا پاس کھڑی تھی، مگر جیسے ہی عائزہ نے ماں کے پاؤں دبانے کے لیے ہاتھ بڑھایا وہ پیچھے ہٹ گئی۔ ماں نے کانپتے ہاتھوں سے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، فہد
میں نے بہت بڑی غلطی کی. میں نے اپنی نظروں کے سامنے تمہاری بیوی کو ہمیشہ برا دیکھا اور اپنی چہیتی کو اپنا سمجھا، لیکن حقیقت بالکل مختلف تھی. تبھی ایک انکشاف ہوا. ماں نے رمشا کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا جب اس نے ان کی الماری سے پیسے چوری کیے تھے، مگر وہ خاموش رہی تھی کیونکہ وہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. مگر آج جب وہ زندگی اور موت کے بیچ تھی، انہیں سب کچھ تسلیم کرنا پڑا. رمشا گھبرا کر صفائی دینے لگی، مگر اس کی چالاکیاں بے نقاب ہو چکی تھیں. ماں نے آنسو بھری آنکھوں سے عائزہ کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹی کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ میں نے تم پر بہت ظلم کیے، مگر آج مجھے احساس ہو گیا کہ میری اصل بیٹی تو تم ہی ہو. عائزہ کی آنکھوں میں آنسو تھے. ماں اب کافی کمزور ہو چکی تھی، مگر ان کے دل میں پچھتاوے کی آگ مزید بڑھ چکی تھی. وہ رمشا کی حقیقت جان چکی تھی اور عائزہ کو اپنی بیٹی مان چکی تھی، لیکن وہ ابھی بھی رمشا کو گھر سے نہیں نکالنا چاہتی تھی کیونکہ وہ ان کے دور کے ایک رشتے دار کی بیٹی تھی جس کے ماں باپ فوت ہو چکے تھے. رمشا کو ساتھ رکھنا ان کی مجبوری تھی، لیکن رمشا کے لیے سب ناقابل برداشت تھا. اسے یقین تھا کہ عائزہ نے کوئی جادو کیا ہے، ورنہ اتنی نفرت کرنے والی ساس اچانک اس کے قدموں میں کیوں گر جاتی؟ اس کی چالاکی، اس کی سازشیں سب ختم ہو رہی تھیں. فہد بھی اب اس سے سخت نفرت کرنے لگا تھا اور ماں کی طبیعت بہتر ہونے کے بعد وہ اسے اس گھر سے نکال دینے والا تھا. یہ سب رمشا برداشت نہیں کر سکتی تھی. وہ کئی سالوں سے اس گھر میں تھی، سب کچھ اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ سب سے بڑی بہو بننے جا رہی تھی. مگر اب اس کے خواب بکھر چکے تھے. اس نے خطرناک فیصلہ کر لیا. ایک رات جب سب لوگ اپنے کمروں میں تھے، رمشا چپکے سے باورچی خانے میں گئی. اس نے ایک پرانا باکس کھولا جس میں سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی. یہ وہ زہر تھا جو چند منٹوں میں ہی کسی کی زندگی ختم کر سکتا تھا. وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اگر یہ بڑھیا ختم ہو جائے تو سب کچھ پھر سے میرے ہاتھ میں آ سکتا ہے. فہد کمزور دل کا ہے، وہ اپنی ماں کی موت کے بعد کبھی بھی مجھے دروازے سے باہر نہیں نکالے گا. اور سب سے بڑی بات، عائزہ کو اس گھر میں کوئی سہارا نہیں ملے گا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ عائزہ ہی رات کو میری ماں کو دودھ گرم کر کے پلاتی تھی. اس طرح اگر دودھ پینے سے ماں کی موت ہو جاتی تو سب کا شک عائزہ پر ہی جاتا. اس نے زہر کو دودھ میں ملایا اور خاموشی سے ایک سائڈ پر رکھ دیا. اب وہ عائزہ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ عائزہ جاگ رہی تھی. عائزہ کو کئی دنوں سے اس پر شک تھا. وہ دیکھ رہی تھی کہ رمشا کس طرح چپ کے باتیں کرتی تھی، کھانے میں زیادہ دلچسپی لینے لگی تھی اور کچن میں کچھ زیادہ ہی دیر گزار رہی تھی. آج اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اس پر نظر رکھے گی. جیسے ہی رمشا دودھ کا گلاس لے کر اندر جانے لگی، عائزہ دبے قدموں سے اس کے پیچھے آئی. اس نے دیکھا کہ رمشا کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر چہرے پر ایک عجیب اطمینان تھا. یہ کیا لے کر جا رہی ہو؟ عائزہ کی آواز سن کر رمشا چونک گئی. اس نے گھبرا کر کہا، وہ کچھ نہیں، اماں جی کے لیے دودھ ہے. عائزہ نے غصے سے آگے بڑھ کر گلاس اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور کچن کی روشنی میں غور سے دیکھا. دودھ میں کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، ایک ہلکی سی جھاگ جو پہلے کبھی نظر نہیں آئی تھی. تم نے اس میں کچھ ملایا ہے؟ عائزہ کی آواز میں سختی تھی. نہیں، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ رمشا پیچھے ہٹنے لگی، مگر عائزہ نے اس کا بازو پکڑ لیا. سچ سچ بتاؤ، تم نے کیا کیا ہے؟ رمشا نے بچنے کی کوشش کی، مگر عائزہ نے گلاس کو میز پر رکھ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے. اگر تم نے سچ نہ بولا تو میں ابھی فہد کو بلا کر سب کچھ بتا دوں گی. اب رمشا کی سانسیں اکھڑنے لگیں. وہ جانتی تھی کہ اب وہ نہیں بچ سکتی. ہاں، میں نے زہر ملایا ہے، میں اسے مارنا چاہتی تھی. خوش؟ وہ چیخ کر بولی. اسی لمحے دروازے کے پیچھے کھڑے فہد اور اس کی ماں نے سب کچھ سن لیا تھا. فہد نے فوراً آگے بڑھ کر رمشا کا بازو پکڑا اور غصے میں کہا، یہی تمہاری اصلیت ہے؟ جس ماں نے تم پر اتنا بھروسہ کیا، جس نے تمہیں گھر میں جگہ دی، تم اسی کو مارنا چاہتی تھی؟ ماں کے آنسو نکل آئے. وہ بستر پر بیٹھے بیٹھے کانپ رہی تھی. میں نے اس لڑکی پر بھروسہ کیا اور میں نے اپنی اصل بیٹی کو ٹھکرا دیا. رمشا کے رنگ فک ہو چکے تھے. اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اب اس کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے. اگلے ہی دن میں نے اسے گھر سے نکال دیا اور دارالایمان بھجوا دیا. میں مزید کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا. ماں جو کبھی عائزہ کو اپنا دشمن سمجھتی تھی، اب اپنی ہر غلطی کا کفارہ ادا کرنا چاہتی تھی. رمشا کی حقیقت کھلنے کے بعد انہیں احساس ہو چکا تھا کہ انہوں نے اپنی بہو کے ساتھ کتنا ظلم کیا. وہ کئی راتیں اس سوچ میں جاگتی رہی کہ اگر عائزہ اس گھر میں نہ ہوتی تو نہ جانے رمشا نے ان کے ساتھ کیا کر دیا ہوتا. عائزہ نے انہیں معاف کر دیا تھا، مگر ان کے دل میں خود کے لیے معافی نہیں تھی. ایک دن انہوں نے اپنا تمام زیور نکالا جو انہوں نے برسوں سے سنبھال کر رکھا تھا. فہد نے حیرانی سے پوچھا، امی یہ سب زیور آپ کہاں لے جا رہی ہیں؟ ماں نے شفقت سے فہد اور عائزہ کی طرف دیکھا. یہ سب اب تمہارا ہے. میں اپنی ساری دولت تم دونوں کے نام کر رہی ہوں. یہ میرا کفارہ ہے. میں اپنی غلطیوں کو کبھی نہیں مٹا سکتی، لیکن کم سے کم تم دونوں کے لیے کچھ چھوڑ سکتی ہوں. عائزہ نے فوراً ان کے ہاتھ پکڑ لیے. امی
ہمیں آپ کی دولت نہیں آپ کی محبت چاہیے۔ ماں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بیٹا تم نے میرے لیے سب کچھ کیا، میری ہر بدسلوکی کے باوجود میرے ساتھ تم کھڑی رہی، اور آج تمہارے لیے ایک اور خوشی کی خبر ہے۔ فہد حیرانی سے ماں کی طرف دیکھنے لگا، جبکہ عائزہ شرما کر مسکرا دی۔ ماں نے فہد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم باپ بننے والے ہو بیٹا۔ یہ خبر سنتے ہی فہد کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے عائزہ کو گلے لگا لیا اور ماں کی دعائیں لینے کے لیے ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ دن گزرنے لگے اور عائزہ کی گود بھرنے کے دن قریب آ گئے۔ گھر میں خوشیوں کا سما تھا، مگر ساتھ ہی فہد کی ماں کی طبیعت مزید بگڑنے لگی۔ وہ جانتی تھیں کہ ان کے دن کم رہ گئے ہیں، مگر وہ اللہ سے بس یہی دعا کرتی تھیں کہ وہ اپنی پوتی کی ایک جھلک دیکھ سکیں، اور وہ دن آ پہنچا۔ عائزہ نے ایک خوبصورت بیٹی کو جنم دیا۔ ہسپتال کے کمرے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نرس نے جب نندی مڑی کو فہد کی گود میں دیا تو اس کے چہرے پر خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات نمایاں تھے۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، جیسے زندگی میں پہلی بار اس نے حقیقی خوشی محسوس کی ہو۔ میری بیٹی، وہ بے یقینی سے بولا، اور ننھی بچی کی نرم انگلیاں اپنی انگلی کے گرد محسوس کی۔ عائزہ تھکی ہوئی تھی، مگر اس کے چہرے پر ماں بننے کی روشنی تھی۔ وہ فہد کو دیکھ کر مسکرائی، جیسے کہہ رہی ہو کہ یہ خوشی ہمارے صبر اور محبت کا انعام ہے۔ مگر اچانک نرس نے آہستہ سے فہد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مسٹر فہد، آپ کی والدہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں، مگر جلدی کریں۔ فہد کا دل دھک سے رہ گیا۔ خوشی کی روشنی جیسے پل بھر میں دھندلا گئی ہو۔ اس کے قدم بے اختیار ماں کے کمرے کی طرف اٹھنے لگے۔ وہ دوڑتا ہوا ماں کے پاس پہنچا۔ ماں بہت کمزور ہو چکی تھی۔ چہرے کی جھڑیاں اور زرد رنگت بتا رہی تھی کہ وہ زندگی کی آخری لمحات میں ہے، مگر ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی۔ بیٹا، میری پوتی کیسی ہے؟ فہد نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ بہت خوبصورت، بالکل آپ کی طرح۔ ماں نے کمزور ہاتھوں سے فہد کا ہاتھ تھام لیا۔ ان کے ہاتھوں میں لرزش تھی، مگر ان کی آواز میں ایک ماں کی محبت بول رہی تھی۔ فہد، میں نے ہمیشہ تمہیں حکم دیا، لیکن آج پہلی بار تم سے التجا کر رہی ہوں۔ میری بہو اور میری پوتی کا ہمیشہ خیال رکھنا، وہ بہت خاص ہیں۔ فہد نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ امی، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، ہم سب گھر واپس چلیں گے۔ ماں نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، جیسے جانتی ہوں کہ واپسی کا سفر اب ممکن نہیں۔ عائزہ کو جیسے ہی خبر ملی، وہ بھی دوڑتی ہوئی کمرے میں آئی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ جیسے اس نے ماں کو دیکھا، اس نے جلدی سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ امی، ایسا مت کہیں، آپ میرے لیے ماں جیسی ہیں۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کبھی عائزہ کو دل سے قبول نہیں کر پائی تھی، مگر آج جب وقت ہاتھ سے نکل رہا تھا تو دل کا پردہ ہٹ چکا تھا۔ انہوں نے آہستہ سے سر ہلایا اور ایک آخری بار اپنی پوتی کو دیکھ کر ایک طویل سانس لی، اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی اندر سے توڑ دینے والی تھی۔ فہد اور عائزہ دونوں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ فہد نے ماں کا ہاتھ تھام رکھا تھا، جیسے ان کے لمس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا چاہتا ہو۔ عائزہ منہ چھپا کر رو رہی تھی۔ آج اس نے اپنی بیٹی کو پایا تھا، مگر اپنی ساس کو کھو دیا تھا۔ وہ انہیں دل سے اپنی ماں مان چکی تھی، مگر وقت نے یہ رشتہ دیر سے جوڑا تھا۔ کافی دیر بعد جب سب کچھ تھم سا گیا، عائزہ نے اپنی آنکھیں صاف کی اور آہستہ سے فہد کا ہاتھ تھام کر کہا، ہم اپنی بیٹی کا نام امی کے نام پر رکھیں گے، تاکہ ہم ہمیشہ انہیں یاد رکھ سکیں۔ فہد کے آنسو دوبارہ نکل پڑے۔ اس نے عائزہ کو گلے لگا لیا اور دونوں نے مل کر عہد کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو ہمیشہ ماں کی یاد کے ساتھ پالیں گے۔ کچھ عرصے بعد فہد نے اپنی ماں کے نام پر ایک دینی درسگاہ قائم کی۔ وہاں غریب لڑکیوں کو مفت دینی اور دنیاوی تعلیم دی جانے لگی، تاکہ علم کا وہ دیا جو ماں نے اپنے گھر میں جلایا تھا اب دنیا کے اور گھروں کو روشن کر سکے۔ یہی ماں کی اصل میراث تھی۔